اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے صحابہ کا مقام و مرتبہ۔ صحابہ کرام ابتدا میں 4 تھے، پھر جب دار ارقم میں جمع ہوئے تو 45 ہو گئے۔ شعیب ابی طالب میں محصور ہوئے تو تعداد 82 ہو گئی۔ ہجرت کے وقت وہ 115 ہو گئے، اور غزوہ بدر میں جب شرکت کی تو 313 تھے۔ پھر رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ جب صلح حدیبیہ کے لیے آئے تو تعداد 1400 ہوئی۔ فتح مکہ پر 10,000 تھے۔ پھر جب غزوہ حنین میں شریک ہوئے تو 12,000 ہو گئے۔ پھر غزوہ تبوک کے لیے گئے تو 40,000 تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں ان کی تعداد 70,000 سے زیادہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی تعداد 1.25 سے زیادہ تھی۔ 23 سال کے عرصے میں اس قدر افرادی قوت کسی اور مذہب کا اعجاز نہیں۔ یہ امتیاز صرف اسلام کو ہی حاصل ہے۔ وہ لوگ اسلام میں اس قدر گھل مل گئے تھے کہ وہ خود اسلام نظر آتے تھے۔ مٹی کے بنے ہوئے مگر پرواز آسمان سے اوپر تھی۔ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ زمانہ انہیں نہیں بلکہ وہ زمانے کو مسخر کرتے تھے۔ صحابہ وہ جن کا رب اللہ تھا، صحابہ وہ جن کا مدرسہ بیت اللہ، جن کی استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نصاب کتاب اللہ، جن کا امتحان لینے والا خود اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے بعد جو نتیجہ سنایا اس کے نتیجے میں انہیں رضی اللہ عنہ کا خطاب ملا۔ سورہ بینہ جو 98ویں قرآن پاک کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 8 ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ اب صحابہ خود کیا ہیں؟ وہ حزب اللہ ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہ سے ایمان و جذبہ عطا فرمائے، وہ صحابہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔